السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، آج قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آیت سورہ یونس کی ہے، کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق ہے، اور عقیدے کو مضبوط کرنا اور کتاب و سنت کے حساب سے اپنے عقیدے کو بنانا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے عوام الناس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جس کے ہاتھ پر کچھ کرامت یا کوئی عجیب و غریب کام ہو جائے، یا کوئی بات ظاہر ہو جائے، یا عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہو جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس آیت میں اولیاء اللہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے دوست جن پر کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کی اگلی آیت میں الا ان اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے اولیاء پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، خوف بھی نہیں کھاتے ہیں، غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ولی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت بولا جاتا ہے کسی نیک آدمی، انبیاء کے علاوہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ جائے یا کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت بولتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ پہ وہی چیز ظاہر ہو، خرق عادت، تو اس کو معجزہ بولا جاتا ہے۔ کسی نیک آدمی، کسی صالح آدمی کے ہاتھ پر اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت بولا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی بننے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا کیا شرط ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ولی ابو بکر تھے، یعنی خلفائے اربعہ کے بعد، اس کے بعد جو ایمان میں جس قدر ہے اسی حساب سے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ جس قدر آپ کے پاس جتنا ایمان ہے، جس قدر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس قدر آپ تقوی اختیار کریں گے، اسی حساب سے آپ اللہ کے ولی بنیں گے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر ولایت کا ذکر آیا ہے۔ ولی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء چونکہ ولی کی یہ جمع ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار، اور کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ولی ہر متقی، ہر پرہیزگار ہے۔ اس میں ولی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد ہی ولی بن سکتا ہے یا ایک مرد ہی ولی ہو سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت بھی ولی بن سکتی ہے۔ مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر پیدا کیا۔ جب پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، گاؤں سے، بستی سے باہر نکل کر کے جاؤ، اور وہاں کھجور کے درخت کو ہلانا،
وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ جاؤ وہاں کھجور کے ٹہنی کو ہلاؤ گی تو تر و تازہ کھجور نکلے گا، گرے گا وہاں سے، اس کو کھانا اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرنا۔ اب آنکھ ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو یہ بھی اللہ کی ایک ولی تھی۔ ہر متقی، ہر پرہیزگار جو مامورات کو بجا لانے والا ہے، منہیات سے بچتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جس قدر آپ کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آئے گا، جس قدر آپ عمل صالح کریں گے، جس قدر آپ محرمات سے بچیں گے، منہیات سے بچیں گے، مامورات کو بجا لائیں گے، یعنی جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کو آپ کریں گے تو آپ اللہ کے ولی بنیں گے۔ اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری آپ پیدا کریں گے تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں اللہ کے ولی۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا رہا ہے۔ گویا کہ جو بھی متقی اور پرہیزگار سے دشمنی کرے گا، اللہ رب العالمین بھی اس کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ مومنوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح دوسرے مومن ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے دوست ہے، اس کا رسول بھی مومنوں کا دوست ہے، یہ مددگار ہے، ہیلپ کرنے والے ہیں۔ تو مومن ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندہ کا دوست ہے جو نیکوکار ہے۔ اب جو اللہ رب العالمین کے ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس سے دشمنی کرتا ہے۔ وہی بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ کرا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، ایک بندہ ولایت کے درجے کو کیسے پہنچتا ہے اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ جو کام میں نے اپنے بندہ پر فرض کیا ہے اس کو کر کے وہ میرے نزدیک پہنچتا ہے، میرے قریب آتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کر کے، فرائض چاہے نماز کے معاملے سے ہو یا چاہے زکوٰۃ کے معاملے سے ہو، حج کے معاملے سے ہو، جو فرضی کام ہے جو ہر حال میں کرنا ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، تو وہ فرائض کی ادائیگی کر کے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب پہنچتا ہے آدمی، فرائض کی ادائیگی کر کے۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں نے فرض، یعنی جو چیزیں فرض کی ہے اس کو ادا کر کے وہ میرے نزدیک آتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہاں فرائض کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کر کے اور اللہ سے قریب پہنچتا ہے، اور اللہ سے قریب پہنچتا ہے، اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی ولایت کو حاصل کرتا ہے کیسے؟ بالنوافل حتی احبہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، بندہ سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ ہے ولایت، کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہو جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، سننا سب کچھ اللہ کے حکم کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی وہ غلط نہیں سنتا ہے، غلط نہیں دیکھتا ہے، غلط کی طرف چل کر نہیں جاتا ہے، غلط چیز نہیں پکڑتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ولی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو حدیث کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اویس قرنی کے بارے میں کہ اگر اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا اپنے لیے، وہ مستجاب و دعوات ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تھے اللہ کے ولی۔ یعنی ہر آدمی اپنے ایمان کے بقدر ولی بن سکتا ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑے ولی ابو بکر گزرے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اس کے بعد دیگر جو ہے، یعنی پہلے انبیاء کے بعد صحابہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے۔ جس قدر ایمان میں جو جیسا ہے اسی حساب سے اللہ کی ولایت کو وہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی ولایت کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے معجزہ کا ہونا ظاہر نہیں ہے۔ ہاں، بسا اوقات اللہ رب العالمین اپنے ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز ظاہر کر دیتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے جو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی عزت و افزائی کے لیے، یا حوصلہ افزائی کے لیے، یا اس کی تکریم کے لیے اللہ رب العالمین کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے جس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ مشہور ہے کہ جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ تو غزوہ بدر کے بعد یہ مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ گئے خبیب بن عدی۔ تو خبیب بن عدی جب مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ گئے تو انہوں نے پکڑ کر کے ان کو کیا باندھ دیا زنجیر میں، اور چونکہ یہ مہینہ حرمت والا تھا تو حرمت والے مہینے کے گزرنے کے لوگ انتظار کرنے لگے کہ جیسے یہ مہینہ گزر جائے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ حارث کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ خبیب اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور وہ ایسا موسم تھا جو پھلوں کا بھی مہینہ نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں نے دیکھا کہ اس طرح کے وہ میوے یا پھل کھا رہے تھے کہ جس کا موسم نہیں، اور وہ دستیاب بھی نہیں، وہ پھل دستیاب بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اکرام، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے لیکن اس کے ہاتھ میں پھل آیا کہاں سے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہاں، کوئی آدمی یہ بھی نہ کہے کہ نہیں وہاں ولایت حاصل ہو گیا اس کو خصوصی طور پر، تو پھر اپنے آپ کو کیوں وہاں سے زنجیر سے نہیں نکال پایا؟ دیکھ لے، وہی وہاں بندھے رہے لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، وہاں قتل کر دیے گئے۔ تو ولایت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کوئی مسئلہ، کوئی بات ایسا ہو تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر پریشانی کو وہ خود ٹال لے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ولایت کے بارے میں جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خاص قسم کے لوگ کو ہی ولی تسلیم کر کے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں اور اس کے لیے منتیں کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب میرے بھائی غلط ہے۔ منت مانگنا اور اس حساب سے ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ سب عبادت کے انواع و اقسام میں سے ہے، اور یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی بڑا آدمی تھا، اگر اس نے دینی کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کرے، لیکن مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے پوجنے لگے یا ایک خاص شکل دے دیں اور عوام میں اس کی تشہیر کریں اور اسے پھیلائیں اور یہ کہیں کہ فلاں ایسا تھا ویسا تھا۔ تو جو بھی اللہ کے ولی ہے، جو بھی ان سے دوستی رکھنا ضروری ہے، دشمنی یہ درست نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین سے دوستی کرتے ہیں، یا اللہ کے جو ولی ہیں، یا اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ماننے والے ان سے دوستی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے دوستی کرتا ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اسے دشمنی کرے گا، اور اللہ رب العالمین اسے سخت عذاب دے گا، اور اللہ اسے دشمنی کرتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی کیا پھٹکار ہے۔ تو رسول اللہ تو یہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، بلکہ سید البشر ہے۔ تو رسول اللہ کو تکلیف دینا اور اسی طرح مومنوں کو تکلیف دینا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا بھی بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اسے تکلیف دینا یہ نہایت ہی بری بات ہے، اور ایسے شخص کو سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اولیاء سے محبت کریں اور اللہ کے ولی
بننے کے لیے خود بھی کوشش کریں، اور اللہ کے ولی بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا، ایمان ہو اور تقوی، اور ایمان میں بہت کچھ شامل ہے اور تقوی میں بھی بہت ساری چیزیں شامل ہے۔ تقوی سے مراد کہ خاص کر کے جو منہیات ہے اس سب سے آپ بچ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیں، یہی تقوی ہے۔ یعنی گناہ کے کام سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں، بچ جائیں، اور جو کام اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے اس کام کو آپ بجا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے ولی آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ایمان کے حساب سے آپ ولایت کے درجے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ دے اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔